खुदाम यसु मसीह जिसको बाइबल मुक़द्दस कलीसिया का दुल्हा कहती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जो इस चैनल पर बाकायदगी से वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि खुदा के जो मुख्तलिफ नाम बाइबल मुक़द्दस में बताए गए हैं उन पर गौर करें। और आज भी हम एक और बड़े अहम नाम पर गौर करने जा रहे हैं और वो है गयूर खुदा। यकीनी तौर पर आपने ये नाम खुदा का सुना होगा और शायद आप इसके मानों से भी किसी हद तक वाकिफ़ हों। तो आज हम थोड़ी ज़्यादा तफसील के साथ इस नाम पर गौर करेंगे, यानी कि ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है और फिर हमारे लिए ये नाम अहम क्यों है। अब गयूर के लिए जो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कना, QANNA, कना। और जैसे मैंने कहा कि ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अहद अतीक में इब्रानी ज़ुबान में ये कुल 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। 3 मरतबा ये खरूज की किताब में इस्तेमाल हुआ, यानी खरूज 20 बाब उसकी 5 आयत और फिर खरूज 34 बाब उसकी 14वीं आयत, जिसमें ये 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और खरूज के अलावा ये इस्तिस्ना की किताब में भी 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इस्तिस्ना 4 बाब 24 आयत, 5 बाब 9 आयत और फिर 6 बाब 15 आयत। अब ये 6 आयात जो मैंने आपको बताई हैं, इनमें जब ये नाम इस्तेमाल हुआ तो इसके साथ 2 अहम चीज़ें जुड़ी हुई थी। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि जब ये नाम इस्तेमाल किया, खुदा ताला ने खुद अपने लिए इस्तेमाल किया, तो उस वक्त खुदा ताला ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा था। और अगर आप इस पूरी एपिसोड को पढ़ना चाहें तो ये खरूज 19 बाब से लेकर खरूज 24 बाब तक एक पूरा ब्लॉक है। और जो पहली दफ़ा जैसे मैंने बताया कि ये नाम जो है ये खरूज 20 बाब 5 आयत में इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर ये कॉवेनेंट जो खुदा ने किया इसराइल के साथ, जो अहद बांधा, उसके पस मंज़र में ये बात खुदा ताला ने कही। अब यहाँ पर ज़हन में रहे कि बाइबल मुक़द्दस में जब भी 2 लोग जो पहले एक दूसरे से किसी ख़ास रिश्ते में नहीं होते थे, तो वो जब किसी ख़ास रिश्ते में जुड़ना चाहते तो फिर वो अहद बांधते थे। हत्ता कि जब एक मर्द और औरत शादी के बंधन में भी आते तो उसको भी अहद की सूरत में ही बांधा जाता था। तो जब खुदा ताला ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा तो इसमें भी वही ज़ुबान इस्तेमाल की गई है जो कि एक मियाँ और बीवी के लिए इस्तेमाल होती थी। और इसीलिए कोई आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि जब अहद अतीक में हम बाज़ जगह पर देखते हैं कि बनी इसराइल को दुल्हन के तौर पर पेश किया गया, जबकि खुदा ताला जो है उन्हें एक दुल्हे के तौर पर पेश किया गया, जिसका मतलब है कि दोनों के दरमियान पाई जाने वाली जो मोहब्बत है, दोनों के दरमियान पाई जाने वाला जो रिश्ता है, वो उतना ही खूबसूरत है जैसे कि दुल्हा दुल्हन का होता है। और जिसकी बेहतरीन मिसाल हमें होसिया की किताब के पहले 3 अबवाब में मिलती है। और फिर इन 6 आयात के हवाले से आपने दूसरी बात याद रखनी है कि ये 6 की 6 आयात जो हैं, इन सभी का ताल्लुक बुत परस्ती के साथ है। यानी कि जब खुदा ताला ने बनी इसराइल से कहा कि तुमने मेरे अलावा किसी और खुदा को नहीं मानना है, तुमने उसकी इबादत नहीं करनी है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। हर दफ़ा ये 6 की 6 आयात इसी बारे में हैं। अब जब आप इन दोनों बातों को मिलाकर पढ़ेंगे, यानी कि एक तरफ तो खुदा ताला बनी इसराइल के साथ उसी जुबान में अहद बांध रहा है जिस जुबान में एक मर्द और औरत के दरमियान शादी का रिश्ता तय होता था, और दूसरी तरफ खुदा ताला कहते हैं कि मैं गयूर खुदा हूं, यानी कि अगर तुम गैर माबूदों की पूजा करोगे तो ये ऐसे ही है जैसे कि एक मर्द को अपनी बीवी के लिए गैरत महसूस होती है। यानी कि अगर एक कोई शादीशुदा खातून है वो अपने शौहर को छोड़कर किसी और मर्द की तरफ राग़िब हो, तो जैसा कि हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो इसको गैरत का मसला समझा जाता है। और यही बात खुदा ताला बनी इसराइल से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपनी दुल्हन के तौर पे लिया है, और जैसे एक शौहर को अपनी बीवी के लिए गैरत महसूस होती है, तो उसी तरह से जब तुम बुतों की तरफ राग़िब होगे तो मेरे एहसासात भी वैसे ही होंगे। और दरअसल इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत जब पढ़ते हैं, जहां पर आप समझे कि यहूदियों को जो कलमा है वो उन्हें दिया गया कि सुनना इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, तू
تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, عقل اور طاقت سے اس سے محبت رکھتے. تو آئیڈیا یہی تھا کہ چونکہ آپ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی خدا ہے تو آپ کے دل میں صرف وہی بسنا چاہیے, کوئی بھی دوسرا بسنا نہیں چاہیے. تو اب شاید آپ سوال کریں گے کہ خدا ایسا کیوں محسوس کرتا ہے؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ محبت کا, دل کا رشتہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہو کر رہے, اور ایسا ہی خدا جب ان سے محبت کرتا ہے اسرائیل سے تو وہ توقع کرتا ہے کہ وہ بھی اس سے اسی طرح سے محبت کریں. کیونکہ اگرچہ کہ دنیا میں بہت ساری قومیں تھیں لیکن خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے لیے چنا کہ اس کے لوگ بن کر رہیں, اور ایسا ہی رویے کی توقع وہ بنی اسرائیل سے کرتے ہیں. اور پھر اس کی دوسری وجہ خدا کا نام ہے, اور بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بات بتاتی ہے کہ خدا اس بارے میں بہت ہی سینسٹیو ہے, بڑا حساس ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے نام پر کفر بکا جائے, اس کے پاک نام کی توہین ہو. تو اب سوچئے کہ اگر میاں بیوی ہیں اور ان دونوں سے کوئی بھی اپنے جیون ساتھی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کو رد کر رہا ہے, اس کی توہین کر رہا ہے, اس کو جو ہے وہ کمتر جان رہا ہے. تو اسی لیے جب بت پرستی کی طرف بنی اسرائیل مائل ہوتے تو یہ ایسا ہی تھا جیسے خاتون اپنے شوہر کی توہین کر رہی ہے. اور ظاہر بائبل مقدس کا یہ دعویٰ ہے کہ بائبل کا خدا سچا خدا ہے, اور اس سچے خدا کو چھوڑ کر جب کوئی بھی ایسے جھوٹے معبودوں کی طرف راغب ہوتا تو خدا اس محبت کی وجہ سے جو بنی اسرائیل سے رکھتا تھا اور پھر اپنے نام کی وجہ سے وہ اپنے نام کے لیے غیرت رکھتا ہے. تاہم یہ صرف بیوی کی بات نہیں ہے کہ بیوی اگر کسی کی طرف راغب ہو تو پھر ہی غیرت آتی ہے, بلکہ اگر بیوی راغب نہ ہو اور باہر سے کوئی شخص اسے راغب کرنے کی کوشش کرے یا پھر اس بیوی کو ستانے کی کوشش کرے یا کسی بھی طرح زیادتی کرنے کی کوشش کرے تو یہ بھی اس مرد کے لیے غیرت کا باعث بنتا ہے, اور وہ مرد کو غیرت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اپنی خاتون کی, اپنی جو بیوی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور کچھ ایسا ہی ہم بائبل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں جب خدا نے کہا کہ تم میرے لیے ایک خاص ملکیت ہوگے, تو انگلش میں یہ لفظ treasured possession ہے, you will be like a treasure for me, کہ میں اسی طرح سے تمہاری حفاظت کروں گا جیسے کوئی اپنے خزانے کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر آپ پڑھتے ہیں خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جو تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. تو اس طرح سے جب خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں غیور خدا ہوں تو ایک طرف تو وہ اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ اس کے لوگ پوری طرح سے ان سے محبت رکھیں, وہ کسی بھی اور طرف راغب نہ ہوں, لیکن دوسری طرف وہ اس بات کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے زندہ ہوں. اور پھر ہم عہد عتیق میں ایسی کئی ایک مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی. اب مسیحی ہونے کے ناطے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم تو بت پرستی نہیں کرتے ہیں, تو یہ آیت ہمارے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتی ہے؟ تو ایک چیز جو آپ نے سمجھنی ہے کہ بائبل مقدس میں بت پرستی صرف کسی پتھر کی چیز کے سامنے جھکنا نہیں ہے. بے شک یہ عام شکل ہوتی تھی چونکہ اس وقت جو غیر معبود ہوتے تھے, دیوتا ہوتے تھے, ان کی مورتیاں بنی ہوتی تھی, ان کے سامنے لوگ جاتے تھے. لیکن صرف اسی کو بت نہیں کہتے ہیں, بلکہ بت سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہمیں خدا سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے, کہ جس پر ہم بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی خدا کو چھوڑ کر جس چیز پر ہمارا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے زندگی میں خوشی دے سکتی ہے, کامیابی دے سکتی ہے, اطمینان دے سکتی ہے, مقصد دے سکتی ہے, بائبل مقدس اسے بت کہتی ہے. تو مسیحی ہونے کے ناطے ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے خدا سے زیادہ پیاری ہو گئی, اور مجھے پتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اور ہم کئی دفعہ سوچتے تو نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے بچے ہی ہمارے لیے اتنی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا زندگی میں شخص آ جاتا ہے جیسے کہ بعض لڑکیاں مسیح یسوع کو چھوڑ کر وہ غیر معبودوں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں لڑکوں کی وجہ سے, یا کچھ لڑکے جو ہیں وہ غیر قوم لڑکیوں کی وجہ سے مسیح کو انکار کر کے وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یا پھر آپ سمجھیے کہ کسی جاب کے لیے ہم اپنے ایمان پر سمجھوتا شروع کر دیتے ہیں, اور ایسی ہزارہ مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو جب بھی کوئی چیز مسیح سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت اختیار کر جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا بت بن گیا ہے. اور اس کے لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا چونکہ محبت کرتا ہے اور ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ ہم صرف اسی سے محبت کریں, اسی پر بھروسہ کریں, باقی چیزوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس پر توکل کریں. تو جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ خدا کی توہین بھی ہوتی ہے.
اور یہی سبب ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے لوگوں کو تنبیہ کے لیے بڑے سخت حالات بھی لے کر آتا ہے تاکہ انہیں واپس اپنی طرف لا سکے، چونکہ وہ غیور خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ صرف اسی پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں اور اسی سے محبت رکھیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ نام ہمارے لیے تسلی کے لیے بھی ہے، ہمیں حوصلہ بھی دیتا ہے، چونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ہمارے بہت سارے بہن بھائی کئی وجوہات کی بنا پر خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس خدا نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے زندہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پر حملے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو خدا ہماری حفاظت بھی کرتا ہے اور پھر ایسی راہ بھی پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس ساری صورتحال سے باہر بھی نکل سکیں۔ اور اس کے بعد اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ بھلائی پیدا ہوتی ہے تو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ اپنے نام کے لیے غیرت رکھتا ہے، اور جب اس کے لوگوں کو جو کہ اس کی دلہن بھی ہیں انہیں ستایا جاتا ہے تو خدا اس سے بے خبر یا لا تعلق نہیں رہتا ہے، بلکہ پھر وہ اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے اور وہ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور پھر اگر کوئی باز نہیں آتا ہے ہمیں ستانے سے تو خدا اس کی عدالت بھی کرتا ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.